أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. زان گرامی، سورہ نساء کی 83ویں آیت ہے 83، اور ایک آیت اسی لحن میں دوسری ہے جو سورہ نور میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. ان دو آیتوں میں دو لفظ مشترک استعمال ہوئے ہیں، ایک فضل اور ایک رحمت. پہلی آیت میں بھی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ سورہ نساء میں، اور بعینہ یہی ٹکڑا استعمال ہوا ہے سورہ نور میں 21ویں آیت میں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. بعد میں لو کی جزا دونوں میں الگ الگ ہے. لو کہتے ہیں اگر یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، شرط اور جزا دونوں میں جو اگر ہے ولولا فضل اللہ علیکم، دونوں میں شرط ایک ہے، جزا ظاہراً دونوں الگ ہے. وہ جزا سمجھ لیجئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ارشاد رب العزت ہے کہ اگر اللہ کا انعام، نعمت، فضل خدا تم پر نہ ہو اور رحمت، فضل خدا اور رحمت خدا اگر تم پر نہ ہو تو تم شیطان کا اتباع کرنے لگو گے، اور بہت کم لوگ بچیں گے جو شیطان کے اتباع سے بچ پائیں. دو چیزیں کیا کیا نہ ہو، فضل اور رحمت. اب دوسری آیت میں فضل اور رحمت خدا اگر نہ ہو تو تم کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے. ما زکا یعنی تم ما زکا من احد، تم میں سے کوئی ایک بھی، جائیے یہ ایک چیلنج ہے اللہ کا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو آپ کے تو آپ پاک و پاکیزہ نہیں ہو سکتے. یہ ایک جزا ہے. اور پہلے میں لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اگر اللہ کا فضل و رحم نہ ہو تو شیطان کا اتباع ہونا شروع ہو جائے گا. یہیں پہ بہت اطمینان سے دو تین کلمات میں اپنی پوری تقریر کا جو ایک درمیانی آپ پلر کہتے ہیں نا، درمیانی ستون میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، صرف دو تین کلمات میں جو تفسیر کی شکل میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. پہلی بات ہے لفظ رحمت کے معنی اور فضل و رحمت سے مراد کون ہے. اسی پر پوری تقریر کا بیس ہے، سمجھ لیجئے. انحصار
گفتگو جو بھی آپ کے درمیان ہے 40-50 منٹ 1 گھنٹہ. فضل سے بعض تفاسیر نے لکھا، مفسرین نے اقوال، یہاں تک کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے، فضل سے مراد اللہ کا نبی اور رحمت سے مراد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یعنی اگر نبوت و رسالت نہ ہو تو تم سب کے ساتھ، اگر آپ پیروے رسالت و امامت نہ ہو تو سب کے سب شیطان کا اتباع کرنے لگیں گے. آگے چلیں، تفسیر میں آیا فضل سے مراد اللہ کا نبی اور رحمت سے مراد ائمہ طاہرین. اور جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے، جس کے لیے آپ سب یہاں پہ موجود ہیں، فضل سے، تفسیر سے میں یعنی مستند بات کر رہا ہوں، فضل سے مراد مولائے کائنات اور رحمت سے مراد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب چلیں یہاں سے، اب ذہن یعنی جسے کہتے ہیں نا پردے چاک ہو گئے ہیں، گفتگو آگے جا سکتی ہے. یہیں پہ ٹھہر جائیے. جب آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ رحمت سے مراد کون ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، رحمت کے مشتقات اور لفظ قرآن کریم میں 340 مرتبہ. لفظ رحمت قرآن کریم میں ہر سورے میں موجود ہے 114 مرتبہ. صبح سے شام تک آپ اپنی 5 رکعت نماز میں ہر پہلی دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. آپ کی زندگی کا آغاز رحمت سے، آپ کی زندگی کی انتہا رحمت پہ، آپ کے پہلے لقمے کا دہن میں جانا بسم اللہ اور رحمت سے، آپ کے دسترخوان کی انتہا رحمت پہ، آپ کے گھر کا غم ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوشی ہو تو رحمت، غم ہو تو رحمت. ہم ذرا سا گرنے لگیں تو رحمت کی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھڑے ہونے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی مومن کی زندگی کا آغاز و انجام ہے رحمت سے. یعنی مومنین کی زندگی کا احاطہ کر رکھا ہے مفہوم رحمت سے. تو اب بتائیے مجھے، جسے انکار رحمت ہے تو وہ اس کائنات سے نکل جائے، جسے انکار فاطمہ ہے وہ دنیا کا مغصوب بن سکتا ہے، دائرہ رحمت میں نہیں آ سکتا. درود پڑھ دے محمد والے محمد میں. کہنے کے لیے تو بہت ساری گفتگو ہے یہاں پہ، لیکن بہت آگے کی گفتگو ہے، بہت سارے مطالب ہیں کہ جب اسلام میں بہت اہم ترین پیغام ہے عزیزان گرامی، ایک مسلمان کی زندگی میں صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر لحظہ رحمت، ہر لمحہ رحمت، اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اپنی دکان کا شٹر بھی کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاہے ختنہ ہو یا عقیقہ، چاہے طلاق ہو یا نکاح، چاہے دشمنی ہو یا محبت. دشمنی میں بھی کوئی بات اگر شروع کی جاتی ہے، ایک متن لکھنے بیٹھتے ہیں تو شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں. آپس میں کوئی معاملہ طے ہونا ہوتا ہے. تو انسان کی زندگی میں ہر لمحہ، ایک مسلمان کی زندگی میں ہر لحظہ رحمت. تو سوال یہ ہے،
یہ انسان اس مسلمان کی زندگی میں دہشت آئی کہاں سے، آتنکواد آیا کہاں سے، یہ ٹیررزم آیا کہاں سے؟ پتہ یہ چلا جس نے در فاطمہ چھوڑا لاتبعتم الشیطان، در رحمت کو چھوڑا نہیں، شیطان کی پکڑ میں آئے نہیں۔ یہ حکم قرآن ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اگر در رحمت سے مکر گئے، اگر مکرنا نہیں، در رحمت پر آگ و لکڑیاں لے کے آگے، بہت انصاف سے سنیے گا، تاریخ کا اینالائز ہے، تجزیہ تاریخ ہے یہ۔ میں پھر سے سوال تکرار کر دوں، جب ایک مسلمان کی پوری زندگی رحمت کے دائرے میں گزر رہی ہے تو وہاں دہشت اور ٹیررزم آیا کہاں سے؟ سوال ہے یا نہیں؟ تو میاں بیوقوف کسی اور کو بنانا، یہ بات تاریخ کا تجزیہ ہے۔ تم در رحمت سے فقط گمراہ نہیں ہوئے، تم در رحمت پہ آگ و لکڑیاں لے کے آئے تھے۔ آگ لانے والے رحمت نہیں پا سکتے۔ بہت اہم تجزیہ ہے عزیزان گرامی۔ اب اگر چاہتے ہو کہ تمہارے نام کے ساتھ لفظ آتنک ہٹا دیا جائے، تمہارے نام کے ساتھ دہشت کو ہٹا دیا جائے، تو پلٹنا پڑے گا اس دروازے پر جسے در رحمت کہتے ہیں، در رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ جس دروازے پہ رحمت للعالمین مسلسل آ کے کہتا رہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومہبت الوحی وخزان العلم، اس کے در پہ آنا پڑے گا آپ کو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے نام کے ساتھ ذلتیں ہٹ جائیں، اگر چاہتے ہیں کہ شیطان کا اتباع نہ کریں، تو در رحمت پہ یہ ایک اجمالی مقدمہ تھا عزیزان گرامی، بہت اجمالی۔ رحمت کے معنی کیا ہیں؟ رحمت لغت میں صاحب لسان العرب ابن منظور نے لکھا، لغت میں رحمت کہتے ہیں عند العرب، عرب کے نزدیک، فی بنی آدم، آدمی کے لیے رحمت کا معنی، اور ایک معنی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رحمان ہے، اور کہتے ہیں نا کہ انسان یہ بڑے رحیم ہے، بڑا رحم کرتے ہیں، تو جب انسان کے لیے، بنی آدم کے لیے لفظ رحم استعمال کریں گے تو کیا معنی ہے، اور اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو کیا معنی ہے؟ بہت مختصر سے لفظوں میں، عربی الفاظ پہ نہیں جا رہا میں، تیزی کے ساتھ بات کو آپ کے سامنے مکمل کر سکوں۔ انسان کے لیے جب رحم استعمال ہوگا تو کہتے ہیں مہربانی، رقت قلب، عطوفت، مہربانی، رقت قلب، یعنی کسی کو پریشان دیکھا تو دل میں رقت قلب پیدا ہوئی، مہربانی کرنا، کسی کے ساتھ اس کے مسائل میں مہربان ہونا، اس کی مشکلات میں مہربانی دکھلانا، یہ ہے معنی رحم۔ اس کو میں انشاءاللہ اصطلاح میں لانا چاہ رہا ہوں۔ اور اللہ کے معنی میں کیا ہے؟ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ کے رحمان کا معنی ہے العطاء ورزقہ، اللہ کے معنی رزق و عطاء، الکرم فی معنی اللہ، اللہ کے لیے کیا ہے معنی؟ کہ اللہ کی طرف سے عطا ہونا، اللہ کی طرف سے رزق کا ملنا۔ اللہ چونکہ اللہ کے اندر کوئی قلب نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، اس کے اندر کوئی کیفیت پیدا ہونے والی نہیں ہے کہ رقت قلب پیدا ہو۔ یہ معنی لغت میں، معنی اصطلاح میں علامہ طباطبائی صاحب المیزان تفسیر کے
کہ مفسر بزرگ مذہب تشیع، ایک بڑا عالم دین، مفکر، فیلسوف، فقیہ، حکیم، وہ لکھتے ہیں اصطلاح میں رحمت کے معنی کیا ہے. بس 1 منٹ اور سنیے گا، زیادہ نہیں. رحمت کہتے ہیں اس کیفیت کو جو انسان کے قلب پر طاری ہوتی ہے اس وقت جب کسی محتاج کو دیکھے اور وہ کیفیت اسے اس بات پر ابھارے کہ اس محتاج کی ضرورت کو پورا کر دے. رحمت انسان کے قلب پر ایک کیفیت کا طاری ہونا، جو کیفیت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ محتاج ہے، پانی کی پیاس سے تڑپ رہا ہے، پانی نہیں مل رہا، اسے سردی لگ رہی ہے، کمبل کی ضرورت ہے، اسے رضا چادر کی ضرورت ہے، اسے بھوک کی ضرورت ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے، اسے زیادہ راہ کی ضرورت ہے. ایک مجبور کو دیکھنا اور اس مجبور و محتاج کی مدد کرنا، اس کا نام پتہ یہ چلا. رحیم کب کہلائے گا انسان؟ کہ جب کسی کو مشکل میں دیکھ کے اس کی مشکل کو حل کرے. تو اب سمجھیے رسالت مآب کی حیثیت کیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرا نبی فقط اس دنیا کے لیے رحمت نہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے. جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہے میرے نبی کی وہاں وہاں رحمت موجود ہے. چاہے یہ زمین ہو، چاہے افلاک ہو، چاہے ملکوت ہو. اب نبی محمد کو اگر سمجھنا ہے تو فقط ایک صفت سے سمجھ سکتے ہو، اور وہ صفت رحمت ہے. اور مسلمان اگر چاہتا ہے اپنے نبی کی پیروی کرنا، اگر مسلمان چاہتا ہے اپنے نبی کی تعصی کرنا، اگر مسلمان چاہتا ہے کہ اپنے نبی کے سیرت پہ عمل کرے، تو اسے اپنے نبی کی اس رحمت کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. یہ ہے رحمت کہ جب انسان محتاج ہو تو اس کی مدد کریے، جب انسان پریشان ہو تو اس کی مدد کے لیے آگے آئیے. یہ رحمت جس نے پورے عالم کا محاصرہ کر رکھا ہے، اسی نبی رحمت نے ایک دروازے کا پتہ پوری امت کو بتایا. اے امت، اگر تجھے بکھرنا نہیں ہے، اے امت اگر تجھے قطرے قطرے میں تبدیل نہیں ہونا، اے امت اگر تجھے فرقے فرقے میں نہیں بٹنا، اے امت اگر تجھے گروہ گروہ میں نہیں بٹنا، تو چل میں تجھے ایک در بتاتا ہوں. وہ در رحمت ہے جو سب کو شامل حال رکھے گا، اور وہ میری بیٹی فاطمہ کا دروازہ ہے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. یہ ذات شہزادی کونین ہے زانے گرامی. لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر رحمت نہ ہو تو تم شیطان کا اتباع کرنے لگو گے. اب سمجھیے شیطان کا اتباع، یہ پوری تقریر کا نچوڑ ہے زانے گرامی. شیطان کا اتباع. آج مسلمان کیوں اس طریقے سے فرقوں میں بٹا ہوا ہے؟ کیوں قطرے میں رہ کے دریا نہیں بننا چاہتا؟ کیوں مسلمان اپنی حیثیت تک نہیں آنا چاہتا؟ کیوں اس کے نام کے ساتھ اتنی ملعون اور منحوس اور ایسی ذلیلانہ صفات متصف کی گئی ہیں کہ انسان کا دل کڑھتا ہے، تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے
کہ ہم محمد والے محمد کے ماننے والے اور ہمیں آتنکوادی کہا جائے، ہم فاطمۃ الزہرا کے ماننے والے، ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے، ہم ائمہ اہل بیت کے ماننے والے، اور اس پوری دنیا میں اپنا پیغام نہیں پہنچا پا رہے، یقین جان لیجئے یہ مجلسیں اس لیبل پہ آنا چاہیے، ایام فاطمیہ کو اس منہج پر اور اس مقام پہ آ کے انسانیت کو پیغام دینا چاہیے کہ یہ ماننے والے جو یہاں آئے ہیں فاطمۃ الزہرا کے ماننے والے ہیں، اس فاطمۃ الزہرا نے جس نے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں تو برداشت کر لی، لیکن امت کو شیطان پرستوں سے نجات دلا کے چلی گئی۔ یہ پیغام عام کرنا ہے، بتانا ہے لوگوں کو، یہ میسج عام ہونا چاہیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، وہ اس فاطمہ کے ماننے والے ہیں کہ جس کا مقصد زندگی، مقصد تخلیق، فاطمۃ الزہرا کا وجود نورانی اور رحمت سے مجسم وہ تخلیق عالم جو یکتائے روزگار ہے، کارخانہ قدرت کا وہ ناموس پروردگار، وہ لیلۃ القدر کا مصداق جس کی عظمتیں کھلیں گی یوم القیامہ، اس دن جس دن کہا جائے گا غضوا ابصارکم یا اہل المحشر، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے درمیان فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہیں۔ میں نے شاید عرض کیا ہے آپ کے درمیان یہ نگاہیں اس لیے نہیں جھکائی جائیں گی کہ وہاں محرم اور نامحرم کا مسئلہ ہوگا، یہ مسئلہ نہیں عزیزان گرامی، یہ عظمت فاطمہ بتانی ہے کہ یہ انبیاء یا اہل المحشر و یا انبیاء، تمام انبیاء کو اعلان ہوگا اپنی نگاہیں نیچے کرو، آدم نگاہ نیچی کرو، اے ابراہیم نگاہ نیچی کرو، اے عیسیٰ و موسیٰ اپنی نگاہیں جھکاؤ، کیوں؟ فاطمہ گزرنے والی ہیں۔ کیا مسئلہ محرم و نامحرم ہے؟ کیا مسئلہ ناموس و غیر معصوم ہے؟ ناموس ہے جی نہیں عزیزان گرامی، بات توجہ کرنے لائق ہے۔ 36 سال یعقوب روئے تھے، اس رونے میں یہی کہا جاتا تھا نا انک علی لفی ضلال مبین ضلال قدیم، یہ اپنی پرانی گمراہی پہ قائم ہے۔ 36 سال یوسف پہ روئے، سب سمجھ رہے تھے یہ رونا باپ کا بیٹے کے لیے ہے۔ 36 سال بعد پتا چلا یہ رونا ایک باپ کا بیٹے کے لیے نہیں تھا، یہ رونا ایک ولی خدا کے لیے تھا، ایک نبی کے لیے تھا۔ فاطمہ کی عظمت روز محشر کھلے گی دنیا کے سامنے کہ فاطمہ کیا ہے عزیزان گرامی، اس لیے نگاہیں نہیں جھکائی جائیں گی کہ فاطمہ عورت ہیں اور خاتون ہیں۔ ارے تمہاری نگاہوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تم نور فاطمہ دیکھ سکو۔ نعرہ صلوات۔ طاقت نہیں ہے کہ نور فاطمہ کا ادراک ہو سکے۔ فاطمۃ الزہرا کے اگر میں کہیں سے بھی اس بات پر خطا پہ ہوں تو آپ ٹوک سکتے ہیں کہ یہ دلیل کہاں سے لے کے آ گئے آپ، یہ محشر کی دلیل، یہ ایک طولانی روایت ہے، یہ تحلیل کیسے لے کے آ گئے۔ مثال سے اور بھی بات واضح ہو سکتی ہے، سورج نصف النہار نکلا ہو، کسی کی آنکھ میں طاقت ہے کہ پوری آنکھ کھول کے سورج دیکھ لے؟ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ نصف النہار تھوڑی دیر کے لیے تو کریں گے، آنکھ اپنی پوروانچل لینگویج میں آنکھ چوندھیا جائے گی، یہی ہے نا، خیرہ ہو جائے گی تھوڑا اور آپ نہیں، ہم تو دیکھ کے رہیں گے، کر لیجئے ذرا سا اکڑ دکھا دیجئے، دیکھ کے رہیں گے، دیکھ لیجئے تھوڑی دیر، تجربہ کر لیجئے، 1 گھنٹہ کھول لیجئے، نہ اندھی ہو جائے تو بتائیے گا۔ جب ایک نور شمس، جس نے بھی حدیث قدسی پڑھی ہے اسے پتا ہے کہ یہ سورج کس کے نور سے بنا ہے،
یہ چاند کس کے نور سے بنا ہے؟ یہ زمین و آسمان کس کے نور سے بنا ہے؟ وہ عرش اعظم کس کے نور سے بنا ہے؟ میں صرف بتا رہا ہوں، سورج فاطمہ کے بیٹے حسن کے نور سے بنایا گیا ہے۔ جب سورج فاطمۃ الزہرا کے فرزند کے نور سے بنایا گیا ہے تو پھر فاطمہ کا نور کیا ہوگا اور انبیاء کی حیثیت کیا ہوگی جو نگاہیں اٹھا کے فاطمہ کے نور کو دیکھ سکیں۔ اور پھر اور مدلل کر دوں بات کو تاکہ میں اپنی بات کو آگے لے جا سکوں۔ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، ہر تقریب میں پڑھتے ہیں، اور دلیل آپ کے سامنے روز موجود ہے۔ جب جبرائیل کہہ رہا تھا یا رب ومن تحت ھذہ الکسا، جبرائیل سوال کیوں کر رہے ہو؟ روز تو آتے ہو، اسی چوکھٹ پہ تو تم نے حسن اور حسین کی گہوارہ جنبانی کی ہے، اکثر تم نے فاطمہ کے گھر میں ان کی چکیاں خود چلائی ہیں، تو اب یہ پوچھنے کا موقع کیا تھا؟ بتانا تھا یہ نور الگ تھے اور حجاب بشریت میں تھے، پہنچنا میرا دیکھنا آسان تھا۔ آج یہ پانچوں ایک چادر کے نیچے جمع ہو گئے ہیں، میری اوقات نہیں ہے جو ان کے نور کو سمجھ سکوں یہ کون ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں میرے رب یہ کون ہے؟ تو آواز آئی فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے شوہر۔ یہاں بھی یہ بتایا گیا مرکز میں ذات جو ہے وہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ سامنے کی چیزیں ہیں ذہن گرامی، یہ زمین کا معاملہ ہے، وہ عرش کا معاملہ ہے۔ عرش بنایا گیا ہے رسول اللہ کے نور سے، جس عرش پہ مسلمان بڑا نازاں ہے، عرش الہی، عرش الہی۔ اتنے فلسفے کاٹ چھانٹ دیے گئے، اتنی تھیوریاں آ گئیں اس عرش پہ کہ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے آپ، لیکن عرش کا معاملہ، اس کی تعریف حل نہیں ہوتی۔ اور ایک کلمے میں مذہب اہل بیت کے علماء نے امام جعفر صادق سے حل کر دیا کہ عرش ہے کیا؟ عرش تو نور رسالت ماب کی ایک کرن کا نام ہے، ایک شعاع کا نام ہے۔ اس لیے خود رسول اللہ کہتے ہیں میرا نور اجلا، اس سے کہیں زیادہ ہے عرش کے نور سے۔ اور پھر درمیان میں جس کی ذات ہو وہ ذات فاطمۃ الزہرا ذان گرامی، جس کا پہچاننا زمین پر محال، عرش قیامت کے دن جسے پہچانا جائے گا، جس کے راز کھلیں گے، جس کے اسرار کھلیں گے، کہ جو بیوی مسلسل اپنی زندگی میں یہ کہتی رہی ایک در پہ آ جاؤ مسلمانوں، ایک دروازے پہ آ جاؤ مسلمانوں، تم اگر قطرے میں رہو گے، فرقے میں رہو گے، بٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ فاطمہ کے در پہ رسول اللہ جا جا کے بتاتے رہے، پوری عمر سمجھاتے رہے کہ تمہاری طاقت ایک در پہ آنے میں ہے، تمہاری طاقت امت بن جانے میں ہے، تمہاری طاقت ایک ساتھ اس دائرہ رحمت میں آ جانے سے ہے کہ جس کے بعد تم پاک و پاکیزہ بھی رہو گے اور تم شیطان کی پیروی سے بھی دور رہو گے۔ آج مسلمان کے گریبان سے جو چیزیں دست گریباں ہے وہ نجاست ہے، وہ شیطان پرستی ہے، وہ دنیا پرستی ہے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ہیں، اور ان سب کا علاج صرف ایک کلمے میں، کوئی معمولی خطاب نہیں ذہن گرامی، صرف ایک کلمے میں پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام کہ اس ایام فاطمیہ کو اتنا مبارک
اور اتنا مقدس مانا جائے کہ امت کو پیغام ہے کہ اس دروازے پہ آؤ، اس لیے کہ یہ در رحمت ہے، تمہیں شیطانوں سے بچاتی ہے۔ فاطمہ زہرا کی ذات تمہیں نجاست سے بچاتی ہے، تمہیں پاکیزگی کی طرف لاتی ہے۔ شہزادی کا نام سبب اختلاف نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کا تیاں پاچا کیا، جن لوگوں نے اسلام کی تکہ بھوٹیاں کی، ان سے بچا کے اسلام کو شہزادی ایسے در پہ لانا چاہتی ہیں۔ اللہ گواہ ہے، تقریر کا ایک لفظ بھی مبالغہ نہیں ہے، تجزیہ تاریخ ہے، واقعیت اور عین حقیقت ہے۔ شہزادی کا خطبہ فدق کا ایک ایک کلمہ گواہ ہے۔ اے گروہ انصار اور مہاجرین، اگر تم نے آج در رحمت سے دوری اختیار کر لی تو یاد کر لینا کل فصلوں کی طرح کاٹے جاؤ گے، کل لبالب جام خون کے پیو گے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ محور و مرکز رحمت کا اعلان تھا، جو دیکھ رہی تھیں کہ اگر آج یہ ہدایت کا سلسلہ کج ہو گیا نا تو یہ شیطان کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اگر آج علی سے راستہ موڑ دیا گیا نا تو یہ نظام ابلیس بن جائے گا، جو ظاہراً تو اسلام کا لباس ہوگا، حکومت ابلیس کی ہوگی۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ ظاہراً تو یہی ہے نا، خوب حدیثیں پڑھیے۔ شہزادی کہہ رہی تھیں مسلمانوں ٹکڑوں میں مت بٹو، ایک در پہ آ جاؤ، اور وہ در رحمت علی ابن ابی طالب ہے۔ جس دروازوں پہ تم جانا چاہتے ہو وہ در تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ساری سختیاں میں برداشت کروں گی، سارے مصائب میں برداشت کروں گی۔ یعنی کن الفاظ میں اس باغی مدینہ کے وہ جملے بیان کیے جائیں، کن کلمات میں بیان کیے جائیں۔ جب بی بی کہتی ہیں یہ وہ در ہے جہاں رسول اللہ سلام کرتے تھے، یہ وہ گھر ہے جس میں رسول اللہ کے 2 پھول رہتے ہیں، ریحانہ طیب رسول اللہ رہتے ہیں، تو وہ باغی مدینہ کہتے ہیں وَإِن، اگرچہ ہوا کرے پھر بھی میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ آپ بیت رحمت پہ آگ لگائیں گے اور آپ کو دنیا انسان سمجھے گی؟ پیغام ہے زان گرامی، پیغام۔ آپ در رحمت پہ آگ لگائیں گے، بیت رحمت کو آگ لگائیں گے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اور دنیا آپ کو انسان سمجھے گی۔ جب آپ کی تاریخ پڑھے گی تو کیا کہے گی آپ کو؟ کہ یہ شیطان کے پیروکار تھے، وہ شہزادی تمہیں کھینچ کے لانا چاہ رہی تھی، پسلیاں ٹوٹ گئیں، پھر بھی بیٹا شہید ہو گیا، پھر بھی مسجد جا کے خطبہ دے کے آئیں، پھر بھی دنیا سے جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں در علی پہ آ جاؤ، ایک ایسے در رحمت پہ آ جاؤ، ایک ایسا دریائے رحمت سے میں تمہیں متعارف کرتی ہوں کہ اگر اس دریائے رحمت میں غوطہ زن ہو گئے تو پھر تمہیں کوئی نہیں بہکا سکتا، تمہیں کوئی ابلیس اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، اور وہ دریائے رحمت دریائے غدیر ہے۔ دریائے رحمت غدیر کا میدان ہے، وہ غدیر جہاں اب فرقوں پر کفر کے فتوے نہیں ہوں گے، وہ غدیر جہاں اب داعش اور طالبان اور القاعدہ مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم نہیں ہو سکتی۔ غدیر وہ ہے، یہ وہ دریائے رحمت ہے جہاں محمد رسول اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان اس رحمت سے متعارف فرمایا۔
کہ دیکھو یہ وہ میدان غدیر ہے، یہ وہ سلسلہ ولایت ہے، یہ وہ در ہے جو تمہیں ابلیس کی اطاعت سے دور رکھے، یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ دریا ہے، یہ وہ سمندر ہے رحمت کا۔ اگر اس سے ملحق ہو گئے تو قیامت تک تم کو جو غدیری ہوگے کوئی تمہیں آتنکوادی نہیں کہہ سکتا، تمہیں کوئی نجس نہیں کہہ سکتا۔ یہ شرف ہے اس غدیر کا، اس فاطمۃ الزہرا کا، کہ آج بھی دنیا میں جہاں یزید ہے اس کے مقابلے حسینی ہے، جہاں ٹرمپ ہے، نیتن یاہو ہے، امریکہ ہے، اس کے مقابلے آج بھی قاسم سلیمانی ہے، آیت اللہ خامنائی ہے، اور ان کے سپہ سالار ہیں۔ یہ سلسلہ ہے، آپ کی تاریخ ہے، یہ یہاں لانا چاہتی تھی فاطمہ پوری امت کو، ایک کو نہیں، پوری امت کو فاطمہ یہاں تک لانا چاہتی تھی کہ دیکھو غدیر سے گمراہ مت ہونا، دیکھو اگر تم نے در رحمت کو چھوڑ دیا تو لتبعتم الشیطان، تمہیں شیطان کی پیروی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر تمہیں ابلیس سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ فقط اور فقط غدیر کا مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے، ورنہ یہ طے ہے تمہاری زندگی میں کہ تم آپ عملاً تجربہ کر لیجئے، دیکھیے پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اگر تم نے غدیر کو چھوڑا، اس در رحمت کو چھوڑا، تو اب نہ تم پاک رہو گے اور نہ تم اب شیطان کی گرفت سے باہر رہو گے۔ شیطان نے ایسا قبضہ تمہارے ذہنوں پہ کر لیا ہے، ایسا وہ مسلط ہو گیا ہے، وہ نظام جو تم نے بنایا ہے اس غدیر کے مقابلے۔ یہ شہزادی اپنے ایک ایک خطبے کے ایک ایک فقرے میں فرما رہی ہیں کہ وہ نظام جو تم بنا رہے ہو، وہ جس نظام پہ تم چل رہے ہو، وہ ایک ایسا نظام ہے، یہ خلافت کی اونٹنی ایسی اونٹنی ہے۔ یہ خطبہ فدق کے فقرے ہیں زان گرامی، آپ فرماتی ہیں کہ تم نے جس شتر خلافت پر سواری کی ہے، اس شتر خلافت کی پشت زخمی ہے، اس کے پیر لنگڑے ہیں، اس کی عاقبت جہنم ہے۔ اب اگر جہنم سے بچنا ہے تو در علی پہ آنا ہوگا، در رحمت پہ آنا ہوگا۔ یہ ہے رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے جز کیے ہیں، 100 جز پیدا کیے رحمت کے۔ نبی کریم کی بارگاہ میں خاتون لائی گئی اور وہ اسیر تھی، اپنے بچے کو وہ دودھ پلا رہی تھی، اصحاب بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھ رہے ہو اس خاتون کو، کیا یہ خاتون اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے، آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کہنے لگے ابداً یا رسول اللہ، یہ عورت کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے رحمت کے 100 جز پیدا کیے، 99 جز اپنے پاس رکھے، 1 جز پوری کائنات پر تقسیم کیا، اور اس 99 میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا منبع اور کرم ہے وہ یہ رسالت ماں کی ذات ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور یہ ان کی بیٹی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی رحمت تو پوری دنیا مکمل شیطنت کی طرف چلی جاتی۔ یہ ذات احدیت کا ایک پیمان ہے عزیزو، کہ خود نبی کریم آگے فرماتے ہیں کہ روایت اور بخاری میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 جز کیے رحمت کے، اور اس 100 جز کرنے کے بعد 99 اپنے پاس رکھے، 1 تقسیم کر دیا۔ نبی کہتے ہیں، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اگر کافر یہ جان لیتا، اگر منکر خدا یہ جان لیتا، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو ایشور کا انکار کرتا ہے، جو ایک اللہ کا انکار کرتا ہے، اگر وہ جان لیتا
کہ اللہ نے، ایشور نے، خدا نے، پرمیشور نے 99 جز اپنے پاس رکھے ہیں تو وہ کبھی مایوس نہ ہوتا اور اپنے خدا کی طرف رجوع ضرور کرتا۔ میں دعوت دیتا ہوں پوری قوم کو، پوری امت کو اس پلیٹ فارم سے کہ پوری امت آئے اور اس در رحمت پہ آ کے اسی طریقے سے سلام کرے جیسے نبی سلام کرتے تھے۔ یا اہل بیت النبوہ، اے فاطمہ زہرا، آپ پر ہمارا سلام، آپ پر پوری امت کا سلام۔ یہ ایام آپ کے ہیں، آپ ناموس پروردگار ہیں، آپ لیلۃ القدر کی مصداق ہیں۔ آپ کے لیے کوئی یہ فقط علماء شیعہ نہیں کہتے کہ بعد نبی سب سے افضل ذات کون ہے، خود علماء اہل سنت اپنی بڑی بڑی کتابوں میں خود تحریر کرتے ہیں، چاہے محدث عبدالحق دہلوی ہو، چاہے امام سیوطی ہو، چاہے امام سبکی ہو، چاہے صاحب مناقب اہل بیت عبدالحق کوثر ندوی ہو، وہ اپنی کتاب صفحہ 365 مناقب اہل بیت پہ لکھتے ہیں کہ بعد نبی روئے زمین پر اگر سب سے افضل کوئی ہے تو وہ ذات فاطمۃ الزہرا ہے۔ ہم کسی کو محمد کے بعد افضل مانتے ہی نہیں۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ فاطمہ جزو رسالت ہیں، گوشت و پوست محمد ہیں، رحمت للعالمین کا جز ہیں۔ جیسے محمد پہ کرے رحمت ویسے فاطمہ پہ کرے رحمت۔ اگر مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے، تمام اختلاف چھوڑ دیجئے، محمد کی بیٹی کے نام پر امت محمد بن کے دکھائیے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ امت بنیے۔ یہ علماء کا اعتراف ہے، کوئی سید صادق حسینی ایک مولوی کا اعتراف نہیں ہے، مذہب شیعہ کے ماننے والے کے ایک طالب علم کا۔ یہ علماء اسلام کا اعتراف نامہ ہے کہ کائنات میں بس 4 عورتیں چن لی گئیں، مریم و آسیہ و خدیجہ و فاطمہ۔ امام سیوطی لکھتے ہیں اور خود محدث عبدالحق دہلوی اپنی کتاب اللمعۃ الاشعیہ میں لکھتے ہیں فاطمہ اس ذات کا نام ہے جو جزئیت رکھتی ہے رسالت کی، جو گوشت وہ اب ہمیشہ محدث دہلوی نے ہمیشہ اپنے کلمات میں جگر پارا نہیں لکھا، گوشت رسالت لکھا ہے، جگر پارا نہیں لکھا۔ محمد کے بدن کا حصہ، گوشت رسالت مار، محمد رسول اللہ کا حصہ۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے تمام کمالات خواتین کے لیے درجہ عدم پر ان 4 کو دے دیے ہیں۔ تمام عالمین کی خواتین کو چاہیے کہ وہ ان 4 کی اقتدا کریں، مریم و آسیہ زن فرعون، خدیجہ و فاطمہ۔ اور لکھتے ہیں فاطمہ وہ ہیں، فاطمہ وہ ہیں جو ان تینوں سے افضل ہیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ محدث دہلوی صاحب لکھ رہے ہیں فاطمہ سب سے افضل ہیں، بس صرف نبی نہیں ہیں، باقی سارے امتیاز ان کے پاس ہیں، لیکن نبی نہ ہو کر گوشت محمد بن کر یہ جزو رسالت بن گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ علمی بحث ہے، بہت طولانی ہو سکتی ہے، ایک ایک ورق اگر الٹے جائیں گے تو بہت گفتگو آگے بڑھے گی۔ میں بس مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو، وقت کے اعتبار سے 15-17 منٹ میرے پاس بچے ہیں۔ ایک حدیث قدسی وہ لے کے آتے ہیں اور عظمت و مرتبہ سیدہ عالمیان فاطمۃ الزہرا بیان کرتے ہیں۔ سب سے اہم ترین مرتبہ ایک عبد، ایک بندے کے لیے کیا ہے؟ قرب پروردگار، چاہے کوئی نبی ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی بھی بندہ روئے زمین پہ ہو، سب سے افضل ترین مرتبہ اور منصب کیا ہے؟ قرب الہی۔ ایک جملہ
بس درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ آ رہا ہے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اللہ مقامہ کا جملہ، فاطمہ اگر لباس مرد میں ہوتی تو وہ نبی ہوتی. یہ غور کرنے کے بعد کی بات ہے. اگر لباس یعنی نبوت کا منصب عہدہ ہوتا ان کے پاس، ایسے بغیر عہدے کے نظر آ رہی ہیں نا، ایک رتبہ جو دیا جاتا ہے منصب، تو یہ ذات فاطمی ہے جس کا ادراک آسان نہیں ہے. صرف میں علماء کبار اہل سنت کے مخطوطات و مکتوبات سے ایک پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں، چاہے 5 منٹ لگے یا 8 منٹ، بس یہی پیراگراف. میں نے زحمت وقت آپ کا تمام کیا، اس کے بعد اس کی اجازت چاہوں گا. مولانا عزیز الحق کوثر ندوی صاحب، جن کی بنارس میں قبر ہے، جنہوں نے مناقب اہل بیت لکھی، محمود عباسی کے خلاف، ناصبی تھا، اس نے کتاب لکھی تھی خلافت معاویہ و یزید، مولا کائنات اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے متعلق بےہودہ باتیں کی تھیں. علماء اہل سنت نے بہت سارے جواب دیے. ایک جواب 1976 میں جو سب سے پہلا آیا وہ مناقب اہل بیت، بہت بڑی کتاب ہے فضائل اہل بیت پر. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قرب میں مقام جو ایک مرتبہ ہے انسان کے لیے، عبد کے لیے، وہ کیا ہے؟ قرب ہے اللہ سے. قرب کے 3 حصے ہیں. 3 اعتبار سے بندہ اللہ سے قریب ہو سکتا ہے. وہ 3 کیا ہیں؟ کہتے ہیں قرب الفرائض، قرب نوافل اور قرب وجودی. قرب فرائض بہت ایک جملے میں تعریف سمیٹ رہا ہوں، اور پھر ایک حدیث قدسی لائیں گے وہ بیان کروں گا. کہتے ہیں قرب فرائض وہ ہے جو انسان حسن نیت سے اخلاص کے ساتھ تمام واجبات کو انجام دے اللہ کی. قرب یہ اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے یہ انسان. دوسرا قرب نوافل، مستحبات کو اسی نیت خالص کے ساتھ بجا لانا اللہ کے لیے، اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے. قرب وجودی وہ بندہ جس کو اللہ تعالی کے وجود کا قرب ذاتی یعنی وجودی یعنی فزیکل یعنی بدنی قرب حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں قرب وجودی. قرب فرائض، قرب نوافل، قرب وجودی. ٹھیک. اب آئے حدیث، اس کو تینوں کو ذہن میں رکھیں. حدیث قدسی، کتاب مشکات الشریف اہل سنت کی معتبر کتاب، صحیح بخاری معتبر کتاب، یہ حدیث موجود ہے حدیث قدسی. میں اپنے کتابوں سے نقل نہیں کر رہا ہوں، مشکات سے نقل کر رہا ہوں. روایت یہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ جب فرائض کو انجام دیتا ہے مجھ سے نزدیک ہوتا ہے، جب نوافل کو بچا لاتا ہے اہتمام کے ساتھ. ہوتا ہے نا، آپ وضو کرتے ہیں، مسجد میں آنے سے پہلے اہتمام کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، گندے لباس میں نہیں آتے، لباس سے بو نہیں آ رہی ہوتی، یہ سارے اہتمامات ہیں. نوافل کو بجا لانے کے لیے انسان اہتمام کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ بندہ جب یہ 2 کام کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میری محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، بہت اطمینان سے سنیے گا، یہی پوری مجلس کا نتیجہ ہے. جب یہ بندہ یہ کام کر لیتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی قرب فرائض، قرب نوافل کب حاصل ہوتا ہے اور کس انداز میں حاصل ہوتا ہے؟ بندہ جب یہ کرتا ہے میرا بندہ، تو اب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور اس محبت کے عوض اب جو وہ بولتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. اب جو وہ دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اب وہ جو اٹھاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. اب جو وہ چلتا ہے تو میں اس کا پیر بن جاتا ہوں. مسلمانوں نے اس حدیث کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچایا. اللہ بھلا کرے مولانا کوثر ندوی رحمت اللہ علیہ کا.
جنہوں نے اس حدیث کو اس کے صحیح مکان تک پہنچایا اور یہ بتایا کہ کائنات میں، اس پوری بھری کائنات میں بس ایک ہی ذات ہے جس کے پاس تینوں قرب موجود ہیں، قرب فرائض، قرب نوافل، قرب وجودی، فَهِيَ ذَاتُ الْأَطْهَرِ الْفَاطِمَةُ الزہرا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں گھڑی دیکھ رہے ہیں، بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی اگر آگے بڑھے۔ یہ قرب وجودی پہ وہ پھر اشارہ کرتے ہیں، بس یہیں پہ بات تمام میری۔ قرب وجودی یعنی جس کے جسم کو اللہ کے وجود کا لمس حاصل ہو جائے، جس وجود کو اللہ کے وجود کا التفات ہو جائے، جو وجود اللہ کے وجود سے شامل حال ہو جائے، اس کا نام فاطمہ ہے۔ کائنات میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاصہ ہے فاطمۃ الزہرا کا۔ تو کون بی بی کائنات میں ہے جو وہ خود کہتے ہیں کون بی بی ہے جو نوافل میں فاطمہ سے آگے بڑھ گئی ہو؟ بی بی نہیں کہتے، کہتے ہیں کون ہے باد نبی، کون ہے باد نبی کہ جس کے لیے حسن بصری نے لکھا ہو، کون صحابی۔ میں کسی صحابی کا منکر تھوڑی ہوں، میں بھی فضائل صحابہ کا معترف ہوں، میں بھی بڑے بڑے اکابرین صحابہ پہ درود پڑھتا ہوں، لیکن جنہوں نے خانہ رحمت سے وفاداری کی ہے، جنہوں نے در رحمت پر آ کے سلام کیا، ساری رسول اللہ کی سنتوں کو سمیٹنے والوں، آپ سے ایک التجا یہ ہے، ان صحابہ کو مانو جن صحابہ نے بعد نبی اس سنت کو فالو کیا، سلمان کی طرح، مقداد کی طرح، عمار کی طرح، قمبر و بوزر کی طرح، کہ نبی کے بعد اس دروازے پہ آگ و لکڑی نہیں لے کے آئے، اپنا درود و سلام لے کے آئے۔ یہ شہزادی کی ذات ہے، فاطمہ کی ذات ہے، سمجھنے کی بات ہے زن گرامی، فاطمہ۔ جو قرب نوافل کی بات آتی ہے تو حسن بصری کہتے ہیں متا قامت فی محرابہا، جب بھی وہ محراب میں کھڑی ہوتی عبادت کے لیے، تورمت قدمیہا، ان کے قدم پائے مطہر میں ورم آ جاتا۔ ہے کوئی مسلمانوں میں کوئی صحابی ڈھونڈا آپ نے کہ ہم صحابی کے منکر ہیں؟ ایک صحابی لائیے ایسا جس نے ایسی عبادت کی ہو، ایسا صحابی لائیے متا قامت فی محرابہا ظہرت نورہا للملائکۃ السماء، ایسا لائیے کہ جب وہ محراب عبادت میں آتی تھی تو ان کا نور آسمان کے فرشتوں کے لیے چمکتا تھا، ایسے چمکتا تھا جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ لائیے ہم بھی مانیں گے، ایسی نوافل کو انجام دینے والی بیوی ہے، کوئی ذات ہے، ایسے واجبات کو انجام دینے والا کوئی ہے کائنات میں پیدا ہوا بعد رسول اللہ؟ اور ایک یہ لغار ہے تاریخ کی عزیزان گرامی۔ آج تاریخ بات تمام ہو گئی میری، اب جو بھی وقت لگے گا مصائب میں، جو بھی 2-4 جملے ہیں، 10 جملے ہیں۔ شہزادی جو ایسا دروازہ تھا، ایسا محور و مرکز تھا جن کا گھر، کہ جہاں علل اعلان اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ رحمت نہ ہو، اگر یہ رحمت نہ ہو تو تم شیطان کی طرف چلے جاؤ گے، اگر یہ رحمت نہ ہو۔ میں یہ دیکھتا ہوں، حیران رہ جاتا ہوں کہ واقعاً جو ایک مہربانی اور الفت ہوتی ہے
جو ایک رحمت کا تأثر ہوتا ہے وہ امت میں کیوں غائب ہو گیا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ امت ہر وقت غصے میں کیوں رہتی ہے؟ میں پھر ایک دلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہی میری بات کا اور گفتگو کا اختتام ہے۔ امت ہر وقت تلوار اور اسلحے اور لاٹھی ڈنڈے کی بات کیوں کرتی ہے؟ کسی مسئلے کو محبت سے کیوں نہیں طے کرتی؟ یہ آج کی سچویشن میں کہہ رہے ہیں ہم۔ اچھا، جب دوستوں کی بات آتی ہے تو تلوار نکل آتی ہے، اور جب امت کے دشمن کی بات نکل آتی ہے تو ان کے ساتھ ذلیلانہ خاشعانہ انداز نظر آتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ وہی فقرہ قرآنی ہے، وہی فقرہ قرآنی ہے۔ اگر یہ رحمت فاطمہ نہیں ہے تو تم کل یزید کے غلام تھے، آج ٹرمپ کے غلام ہو۔ دنیا کل یزیدیت کی رو میں بہہ گئی، آج امریکہ جیسے شیطان اکبر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ امت کے ٹھیکیدار، امت کے ٹھیکیدار، فرق ملاحظہ کر لیجئے ایک کلمے سے قرآن کے۔ جہاں جہاں جس جگہ پر بھی اس رحمت کی بارش ہے، اس نے یزید اور اس زمانے کے یزید سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ جہاں جہاں، چاہے وہ ایک مٹھی اقلیت اس ملک میں ہو، چاہے وہ 32 دانتوں کے درمیان ایک ملک ایران ہی کیوں نہ ہو، بات سامنے کی ہے۔ جس کا کمانڈر شہید کر دیا گیا، جس کے کمانڈر کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، یہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ یہ در فاطمہ والے ہیں، یہ در رحمت والے ہیں، ایسی رحمت والے ہیں کہ ہم اس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، اور فاطمہ کا یہ خادم، اس در رحمت کا یہ نوکر، اس نے اس ملک ہندوستان کی خواتین نرس کو، جو کیرلا کی تھیں، جو ہندو تھی، مسلمان نہ تھیں، داعشیوں کے چنگل سے، جانوروں کے چنگل سے نکال کر ان کو سلامتی سے مدد کر کے اپنی اس رحمت آمیز صفت کے ساتھ ان کے گھر تک پہنچا کے یہ اعلان کیا، ہم شیطان والے نہیں ہیں، ہم در رحمت والے ہیں، در فاطمہ والے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ بتایا انہوں نے، آج تک یہ پیغام عام کیا، ہم اس فاطمہ کے ماننے والے ہیں جو در و دیوار کے درمیان پس گئی، جس باغی نے دروازے میں اپنا پیر لگا کے بی بی کو درمیان در و دیوار پیس دیا، وہ اپنی پسلیاں دام کے یہ کہتی رہی، یا فضت خذونی، اے فضہ مجھے سنبھال، میرا بچہ، میرا محسن جاتا رہا۔ ہم اس مقتل کے ماننے والے ہیں۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں فاطمہ کا گھر مسجد سے کتنا دور تھا؟ چند فاصلے پہ، لیکن بی بی جب مسجد سے اپنے گھر واپس آئی ہیں تو کبھی اٹھی پھر بیٹھی، پھر اٹھی پھر بیٹھی، اور دروازہ جیسے ہی کھلا داخل ہوئی، درمیانے صحن خانہ بیٹھ گئی، چادر پھیلائی، بلک بلک کے رونے لگی۔ مولا علی ساتھ آئے، اے شہزادی، یا بنت محمد، آخر کیا ہوا؟ فرماتی ہے، اے علی بس کچھ نہ پوچھو۔ فرمایا، کیا تمہارا حق نہیں دیا گیا؟ کہتی ہیں علی، حق نہ ملنے کا غم نہیں ہے، ارے مجھے میرے بابا کے مسجد میں جھٹلایا گیا۔
صدیقہ طاہرہ مجھے جھٹلایا گیا ہے، بات تمام ہو رہی ہے، دن گزر رہے ہیں۔ شیخ توسی ہمالی میں، شیخ مفید اپنی ہمالی میں مولا کائنات کا التزام لکھتے ہیں کہ وہ شہزادی کی بارگاہ میں ان ایام میں کیسے رہے۔ کانا یمرضھا بنفسہ، علی فاطمہ کا سارا کام خود کرتے تھے۔ مولا امام صادق فرماتے ہیں بس اس حادثے کے بعد جب آپ پلٹی نا گھر میں، پلٹنے کے بعد وہ اٹھیں اور بیٹھیں اور گھر میں جو داخل ہوئیں تو مولا کا جملہ ہے لزمت الفراش نہلہ جسمہا وذاب لحمہا سارت کالغیال، بس اب تو فاطمہ بستر کی ہو کے رہ گئی، جسم جاتا رہا، گوشت آپ کا ذوب ہوتا رہا، بدن ایسا تھا سارت کل خیال، ایک شبیہ مانند وجود تھا جو کبھی ضرورت کے تحت چلتی تو دیوار کا سہارا لے کے چلتی۔ اللہ اکبر، دن گزر رہے ہیں، ظہر کا وقت ہے، مولا کائنات مسجد میں ہے۔ ابھی مسجد میں کسی نے کوئی خبر دینا چاہی تھی کہ ایک آواز رونے کی بلند ہوئی، اور مسجد سے نکلے بنا بر روایت جیسے ہی باہر آئے دیکھا کچھ کنیزیں گریہ کرتی ہوئی جا رہی ہیں۔ دیکھا راکنہ، ان کو دیکھا المتغیرات الوجوہ والصور، ان کے چہرے پہ گریہ تھا، ان کے چہرے متغیر تھے۔ پوچھا مل خبر، کیا ہو گیا؟ وہ خواتین کہتی ہیں یا امیر المومنین ادرک ابن امک الفاطمہ، اے مولا محمد کی بیٹی کی خبر لیجئے، نظنک لا تدرکا، اے آقا گمان تو نہیں کہتا کہ آپ اپنی بیوی تک پہنچ پائیں گے، یہ سننا تھا۔ فَعَلْقَ الْعَمَّامَةُ عَلَى رَأْسِهِ وَالرِّدَاءُ عَلَى عَاتِقِهِ، مولا کے دو سر ردا گری، سر سے عمامہ بیٹھے حجرہ فاطمہ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا بچے گھر میں آئے، وَأَخْرَجَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ، بچوں کو حجرے سے باہر نکالا، سرانے فاطمہ کے بیٹھ گئے۔ فَنَادَا یا بنت رسول اللہ لم تکلمہ، پکارا فاطمہ جواب دو، کوئی جواب نہ ملا۔ فنادا یا بنت محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی مجھ سے باتیں کیجئے، آواز نہ آئی، ایک مرتبہ کہتے فنادا یا فاطمہ کلمنی انا علی بن عمی، اے فاطمہ مجھ سے بات کیجئے، میں آپ کا چچا زاد، میں آپ کا مظلوم شوہر علی ہوں۔ اللہ اکبر، فقرے ہیں مقتل کے۔ ففتحت عینیہا، اپنی دونوں آنکھیں کھولی، فی وجہی، علی کے چہرے کو دیکھا، ونظرت الیہ، علی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ فقرہ برداشت کیجئے گا۔ ففتحت عینیہا، آنکھیں کھولی، علی کے چہرے کو دیکھا، فبکت وبکا، دونوں ارے چیخ مار کے زور زور گریہ بلند ہوا۔
ایک مرتبہ وصیتیں شروع ہوئی، یا علی غسلنی باللیل، علی رات میں دفن کرنا، رات میں غسل دینا، رات میں کفن بنانا۔ اے علی تمہیں وصیت کرتی ہوں کسی کو خبر نہ کرنا، ان غاصبان حق کو خبر نہ کرنا جو سبب شہادت فاطمہ ہے، سبب رنج فاطمہ ہے، کسی کو خبر نہ دی جائے۔ بس ایک فقرہ بی بی اور کہنے لگی جو مولا کائنات برداشت نہ کر سکے۔ بی بی کہتی ہیں اے علی میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، حسنین چھوٹے ہیں، میری بیٹیاں زینب و ام کلثوم ننھی ننھی ہیں۔ اے علی میرے بعد اگر میرے بچے کچھ تقصیر کرے تو تنبیہ نہ کرنا، انہیں جھڑکنا نہیں۔ علی رات کو ہو سکے تو میرے بچوں کو اپنے پاس سلانا۔ اے علی میرا بچہ حسین کبھی کبھی راتوں میں مجھ سے پانی مانگتا ہے، یا اماں اللہ تعالی، اے اماں تیرا حسین پیاسا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ وصیتیں ہو گئی، شہزادی دنیا سے گزر گئیں، بچے آئے۔ میں بہت ہمت کر کے یہ فقرہ آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں۔ ایک بیوی ہے جس کا جسم نازنین خود مختصر ہے، اس کو جانتے ہیں کتنے لوگوں نے غسل دیا ہے؟ 3 اماموں نے غسل دیا ہے۔ ننھے ننھے ہاتھوں سے حسن پانی ڈالتے ہیں، علی کروٹ دیتے ہیں۔ اے آسمان کبھی کسی بچے کو اپنی ماں کے ساتھ یہ منظر نہ دکھانا۔ اے اللہ غسل تکمیل ہو گیا، مولا کفن پہنانے لگے۔ کفن پہنا کے ایک مرتبہ کفن پہنا رہے ہیں، نگاہیں کبھی زینب پہ ہیں، کبھی ام کلثوم پہ جاتی ہیں۔ چھوٹا سا حجرہ ہے۔ جب کفن پہناتے پہناتے بند کفن پیر کے باندھے اور باندھ کے سرہانے آئے، اب فاطمہ کا چہرہ کفن میں بند کرنا چاہتے ہیں، نگاہ حسن پہ گئی، نگاہ حسین پہ گئی۔ اے بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ روایت کہتی ہے بچے آئے، تین منظر ہیں میرے سامنے، میرے مطالعے میں علمی طور پر۔ یہ بچے آئے، آ کے اماں کا کوئی پیر چومتا، کوئی ہاتھ چومتا، جسم پہ گر گئے۔ ایک بچہ دور کھڑا ہے، کہہ رہا ہے اماں ہم نے جب بھی پکارا آپ نے جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہی حسین کا یہ جملہ بلند ہوا، بند کفن ٹوٹے۔ فاطمہ نے بچوں کو گلے لگایا۔ روایت کہتی ہے مولائے کائنات کبھی حسن کو لے جا کے دور کھڑا کرتے، اتنے میں حسین آ جاتے، حسین کو ہٹاتے زینب آ جاتی۔ مجھے یہ منظر تاریخ میں ایک جگہ اور نظر آیا، میں نے روایت میں یہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ماں آمنہ کا مدینے کے نزدیک گزر ہوا، نبی کا سن 55 کا تھا۔ روایت کہتی ہے تاریخ میں نے دیکھا کہ جب نبی رسول اللہ کو ان کی ماں سے جدا کیا جاتا تو بار بار پلٹ آتے، میری ماں کے پاس جانے دو۔ اے اللہ کے نبی آپ کی ماں پہ کوئی ظلم نہ ہوا تھا، آپ کی ماں کے سر پہ سارے رشتہ داروں کا سایہ تھا۔ اے اللہ کے نبی یہ آپ کے بچے حسنین، یہ زینب ہیں، ارے پتہ تھا ماں کے بدن پہ ساگ، چہرے پہ نیل گوں تماچے، حسن برداشت نہ کرتے تھے۔
کبھی ماں سے دور ہوں پھر آئیں، اللہ اکبر، جنازہ تیار، دفن کے لیے کہاں لے جایا گیا میرے علم میں نہیں، ہم سب سلام کرتے ہیں اپنے وقت کے امام عصر کو، اے مولا آپ پر سلام، آپ کی جد ماجدہ پر سلام، مولا آپ کو ہم پرسہ دیتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا مولا کہ آپ کی ماں کی قبر کہاں ہے، اے آقا بس آپ کی بارگاہ میں یہ تسلیتی جملہ کہیں گے، آقا آپ کی جد ماجدہ کا کم سے کم جنازہ اٹھایا تو گیا، مگر آپ کے جد حسین کا جنازہ، ارے تیروں کی بارش، ارے کبھی خنجر کی بارش سر تن سے جدا کر دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ شہزادی کو لا کے سرہانے مولا علی بیٹھ گئے، بس یہ آخری فقرہ عزیزو بات تمام ہو گئی، چند آنسو آپ کے اور نظر بارگاہ امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کا سارا وہ جذبہ، وہ سارے احساسات ایک بارگی سامنے آ گئے کہ نبی نے، رسول اللہ نے امانت دی تھی، جب فاطمہ کو دیا تھا تو وہ سالم تھیں، جب فاطمہ کو دیا تھا تو پسلیاں ٹوٹی نہیں تھیں، چہرے پہ نیلگوں تماچے نہ تھے، ہاتھ پر کوڑے درے کے نشان نہ تھے، اب جو چاہتے ہیں قبر میں دینا تو ایک مرتبہ تو ہاتھ برآمد ہوئے، اے علی میری امانت مجھے دے دو، آواز دیا رسول اللہ، امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا آپ خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ قبر دفن ہو گئی فاطمہ، ایک مرتبہ بیٹھ گئے تھک ہار کے، کچھ دیر منتظر رہے سلمان و بوذر و قمبر، اور ایک مرتبہ انتظار کرتے کرتے سلمان نے دیکھا کہ مولا کو بلایا جائے اور گھر واپسی کی جائے، تو دیکھا علی کنارے قبر فاطمہ کچھ نئی قبریں بنا کر کے اس قبروں کے نشان بنا رہے تھے، فرمایا ہاتھ جوڑ کے، اے آقا یہ نئی قبریں بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے سلمان، ارے امت کا ظلم دیکھا نہیں تم نے، ارے جب یہ فاطمہ کے جسم کو نہ چھوڑا تو فاطمہ کی قبر کو کہیں نقش نہ کرے، اس لیے علی نے اور قبریں بنا دی ہے کہ علی یہ ظلم نہ دیکھ سکے۔